حوض کوثر، یہ جو کوثر ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک حوض کا نام ہے۔ حوض کسے کہتے ہیں؟ حوض پانی کی اس جگہ کو کہتے ہیں جس پر دو کام ہوں، نمبر ایک جمع ہو، نمبر دو وہاں سے پھوٹ نکلے۔ ہر وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز جمع ہو اور پھوٹ نکلے اسے حوض کہتے ہیں۔ حوض کوثر یہ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتاتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر و کثیر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کثرت سے نکلا ہے۔ کثرت کا معنی کیا ہے؟ کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادتی، کثرت کا معنی ہوتا ہے اضافہ، کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا۔ یہ خود زیادہ کے معنی میں تھا لیکن کثیر نہیں بولا۔ کوثر کثرت سے ماخوذ ہے۔ اس کا وزن فعال ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، جو چیز تعداد میں، قدر و قیمت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہاں ایک چیز بڑی غور طلب ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف و صفت دونوں یکجا مذکور ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ الکوثر جو صفت ہے مذکور ہے لیکن اس کا موصوف مذکور نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں، اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کوثر عطا کی ہوتی تو اس کا ذکر کر دیا جاتا، اگر چند چیزیں ہوتی تو ان کے بیان کا تکلف کیا جاتا۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو عطا فرمایا بے حد و بے حساب عطا فرمایا، کس کا ذکر کیا جائے اور کس کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے صفت ذکر کر دی اور موصوف کو قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اے حبیب میں نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے حد و بے حساب ہیں، علم، جود و کرم، عفو درگزر۔ الغرض جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سرفراز فرمایا وہ ایک سمندر ہے بے پائیدار کنار جس کی حد کو کوئی نہیں پا سکتا۔ علماء تفسیر نے الکوثر کی تفسیر میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، دو آپ بھی سماعت فرمائیں۔ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ حدیث ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔ کوثر اس حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے، جس کے کناروں پر پیالے اتنی کثرت سے رکھے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں، تاکہ در حبیب پر آ کر کسی پیاسے کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس حوض کے بارے میں احادیث متواترہ مذکور ہیں اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے چاروں کونوں پر خلفائے اربعہ تشریف فرما ہوں گے۔ جو شخص ان میں سے کسی کے ساتھ بحث کرے گا اسے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چلتے چلتے میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک فاذا طینہ مسک اصفر، یہ حوض کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی خوشبودار مشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے، اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جامع ترمذی میں بھی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور وہاں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے،
لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو مجھ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ اس پر میں کہوں گا دور ہو، وہ شخص دور ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری کی شہادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، آمین۔ حوض کوثر ہمیں نصیب ہو، اس کے لیے سنت کی پابندی کرنی ہوگی، بدعات اور رسم و رواج سے بچنا ہوگا۔